آپ نے پیغام پہنچانا ہے. کیا پہنچانا ہے؟ جب آپ علم کے ذریعے پیغام پہنچائیں گے تو کوئی بھی انسان علم کی اگر مخالفت کرتا ہے تو وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں. تو آپ کا جو دین ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ حکمت، کہ اللہ نے قرآن کو حکمت کے ساتھ اتارا ہے. حکمت شفا کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. تو جو قرآن آپ کی کتاب ہے دین کی، وہ لوگوں کے بھلے کے لیے ہے، کامیابی کے لیے ہے، نافع کے لیے ہے، شفا کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے، انعام کے لیے ہے، کامیابی کے لیے ہے، اقرار کے لیے، دل کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، وفا کے لیے اور پاسداری کے لیے. جب ہر چیز آپ کو قرآن سے ملے گی تو آپ کیسے قرآن کو چھوڑ سکیں گے؟ انسانیت بھی اسی میں ہے، ہمدردی بھی اسی میں ہے، بھائی چارگی بھی اسی میں ہے، رحم دلی بھی اسی میں ہے، بخشش بھی اسی میں ہے، اور آپس میں ایک ہونے کی علامت بھی اسی میں ہے، اور ساتھ دینا بھی اسی میں ہے، اور ایک ساتھ چلنے کا حکم بھی قرآن میں ہی ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی قرآن میں ہی ہے. جب ہر چیز آپ کو قرآن سے ملے گی تو پھر قرآن کے مخالف آپ کیسے چلیں گے؟ اگر انسانیت کو آپ نے پڑھا ہوگا. جن لوگوں نے انسانیت کو ہی نہیں پڑھا وہی قرآن کے خلاف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی قرآن کے خلاف. تو قرآن انسانوں کے لیے پیغام ہے. کیا ہے؟ مومنوں کے لیے اتباع کا پیغام. جب ایمان لے آتے ہو تو تم اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگ جاؤ. ایمان لائیں گے کیسے؟ جب قرآن سے علمی دلیلیں دے کے انہیں بتائیں گے کہ یہ علم ہمارا انسانی نافع کے لیے ہے، یعنی یہ تمہیں فائدہ دے گا. کیا دے گا؟ اگر تم اسے دنیا کے لحاظ پر بھی دیکھو گے تو یہ دنیا کی بھی بھلائی تمہیں بتائے گا، اور اگر دین کے لحاظ سے تم اس قرآن کو دیکھو گے تو یہ دین کی بھی بھلائی تمہیں بتائے گا. جب دونوں بھلائیاں یہ بتاتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی، یعنی کہ دنیا میں بھی جو لوگ نیک ہیں، اچھے ہیں، ان کے بارے میں بھی خبر دیتا ہے، اور جو برے ہیں ان کے بارے میں، اور آخرت میں بھی جو نیک ہے اور برے ہیں ان کے بارے میں. تو یہ کتاب اللہ کی جو ہے، یہ جب خبریں تمہیں جب دے رہی ہے انسانوں کے لیے، تو ہم نے انسانوں کو یہ علم دینا نا، اور انسانوں کو ہی پھر اللہ کہتا ہے میں ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہوں، تو وہ ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے، جب وہ ایمان لے آئیں گے تو وہ اشرف ہو جائیں گے، نافع والے ہو جائیں گے، صابر ہو جائیں گے، متقی ہو جائیں گے، پرہیزگار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، عبادت گزار ہو جائیں گے، ذکر کرنے لگ جائیں گے، صدقہ خیرات کرنے لگ جائیں گے، میری عبادت کرنے لگ جائیں گے، اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے. پہلے وہ کچھ نہیں دے رہا، پہلے صرف انسان خسارے میں. ٹھیک ہے، اور جب اس نے علم لیا وہ انسان نافع کی تلاش میں لگ گیا، اور نافع کیا ہے؟ ایمان. جب وہ ایمان لے آیا تو وہ نافع والوں میں شامل ہو گیا. یعنی کہ علم سے اگر تم ایمان کی طرف نہیں آتے، اللہ رسول کی اتباع کی طرف، وہ علم بھی تیرے لیے گلے کا طوق ہے. تو پھر حدیث میں یہ ہے کہ ایسا علم انسان کے گلے کا طوق ہے جو اسے اللہ رسول کی طرف نہ لائے. ایسے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جو علم رکھ کے بھی اللہ رسول پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہوا ہے، یعنی کہ دنیا کے نافع کی وہ کر رکھتے ہیں مگر مرنے کے بعد کے نافع کو وہ مانتے ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ اور رسول کا کیا فرمان ہے؟ کہا ایسے لوگوں کے گلوں میں طوق ہے. ٹھیک ہے، وہ علم نہیں ہے، گلے کا طوق ہے. تو پھر علم دنیاوا یا علم گلے کا طوق کہلا دیا گیا، اور اتباع والا علم گلے کا ہار کہلا دیا.
کہ اگر تم قرآن کو اور علم کو حاصل کر کے بھی اللہ رسول کی اتباع نہیں کرتا تو وہ علم تیرے گلے کا طوق ہے، اور اگر تو اللہ رسول کی اتباع کرتا علم تو کم حاصل کرتا ہے مگر قرب تجھے ملے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو علم کم حاصل کرتے ہیں مگر قریب رہتے ہیں، یعنی کہ دیکھ کے چلنا، کیا چلنا کہ جیسا اللہ کا رسول کر رہا ہے ویسا ہی وہ دیکھ کے کرنے لگے۔ انہوں نے نہ جانا اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، انہوں نے کہا جو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہی کرنا ہمارے لیے مان ہے، جو نبی نے فرمایا ہے وہی ماننا ہمارے لیے مان ہے، جس رستے پہ انہوں نے چلایا ہے اس رستے پہ چلنا ہی ہمارا ایمان ہے۔ تو وہ قرب والے ہیں، اور جو قرب سے دور جاتے تھے وہ جتنے قرب میں علم لیا ہوتا اتنا ہی جا کے وہ لوگوں کو علم بتاتے تھے کہ ہم نے نبی سے یہ سیکھا ہے، تو وہ سیکھ کر دوسروں کو سکھاتے تھے۔ تو پھر مسلمان کو یہ بھی خبر ہوئی کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ دین سیکھ کے دوسروں تک پہنچانا بھی، یہ نہیں کہ دین سیکھ کے اپنے پاس آگے پھیلانا۔ اب اگر وہی مسلمان ہو جتنا صحابہ تھے تو آج دین کتنا پھیلتا، آج چند لوگ دین پھیلا رہے ہیں باقی سب دنیا داری کرتے ہیں۔ اس وقت ہر صحابی دین پھیلا رہا تھا، کیوں؟ ہر صحابی نے نبی کی صحبت لے کے سیکھا تھا۔ اب صرف وہی سیکھ رہا ہے جو آج میں دین بڑھ رہا ہے، کیا بڑھ رہا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی دین سیکھتا ہی نہیں ہے، اور جس نے سیکھ لیا ہوتا وہ پھر دوسروں کو بتاتا، باقی کوئی مسلمان اس کام میں آگے نہیں آتا کہ سب بندی ہو گئی اس کام میں، کیا بولے؟ ورنہ اسی طرح مسلمان جس طرح صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں علم لے لیتے تھے، اسی طرح تمام مسلمان علم لے عالموں کی صوفیوں کی صحبت میں بیٹھے تو یہ بھی آگے دینی باتیں کر سکتے ہیں۔ ہم میں کثرت سے لوگ ہم دینی باتیں سنتے ہیں کر نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے دین والوں سے کچھ لیا ہی نہیں ہوتا، کچھ سیکھا ہی نہیں ہوتا۔ جب سیکھا ہی نہیں ہم نے دین تو ہم پھر کیا کرتے؟ خاموش ہو جاتے، یار ہمیں کیا پتا۔ صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ جب بات کرتے تھے خاموش نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے نبی سے یہ سنا، دوسرا کہتا تھا میں نے نبی سے یہ سنا، کیونکہ صحبت میں تھے۔ کیا تھے؟ اب ہم صحبت سیکھنے کے لیے اب عالم دین کی صحبت میں رہ کے بھی بندہ نہ سیکھے اور صوفیاء کرام کی صحبت میں رہ کے نہ سیکھے تو پھر کہے گا وہ صحبت والا ہوا۔ ہم نے سیکھنا نہیں ہے، کیا نہیں سیکھنا ہے۔ تو سیکھنے سکھانے والوں کو قرآن نے کہا تھا کہ روح زمین پر اگر کوئی تم میں سے افضل ہے تو وہ سیکھنے سکھانے والے، یعنی کہ جو علم دینے والے ہیں، علم سکھانے والے ہیں، علم لینے والے ہیں، وہ تم میں سے افضل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بندے کو افضل ہونے کے لیے علم لینا لازم ہے، ورنہ بندہ افضل نہیں ہو سکتا۔ اور جو علم والوں میں بیٹھ کے بھی افضل نہ ہو سکے تو سمجھ لو اس نے علم لیا ہی نہیں، اس لیے افضل نہیں ہوا۔ روح زمین پر انسانوں میں اگر تم افضل ہو سکتے ہو تو وجہ صرف علم ہے، ہم علم نہیں لیتے۔ اور پھر اس علم کو حاصل کر کے اس کا تحفظ کرنا، یعنی کہ معنی سمجھ کے دوسروں تک پہنچانا بھی مسلمانوں کا ہی حق ہے۔ ہم وہ جھجکتے ہیں دوسروں تک پہنچانے میں کہ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، سیکھنا سکھانا انسانوں کا کام۔ ہم انسان کو علم لے کے آگے دینا چاہیے۔ آج کون دے رہا ہے؟ صرف جو مدرسے سے بات کرتا ہے، ان کا کام ہے یہ علم دینا ہو جائے۔ اور جو مسلمان ہیں گھروں میں رہتے ہیں وہ اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے، وہ صرف کھانا اور سونا،
وہ اس میں دور میں لگے رہتے ہیں، ان کی علمی دور ہے ہی نہیں ہے، اس لیے گھر میں تربیت نہیں ہے، اسی وجہ سے گھر میں ادب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پہچان نہیں ہے۔ تو ہم نے علمی صورت میں اپنے گھر میں کبھی سبق دیا ہی نہیں ہے۔ جب علمی صورت میں ہم نے اپنے گھر میں سبق ہی نہیں کسی کو دیا، علم ہی نہیں کسی کو دیا، تو وہ پھر باہر سے جو سیکھتے ہیں وہی پھر آگے گھر والوں کو سکھانے لگ جاتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا۔ اس وجہ سے مسلک رکھنے والے لوگ باہر ہوتے ہیں، گھر میں جو ہے وہ ذات ہوتی ہے۔ تو ذاتی طور پہ جب ہم علم دیں گے تو لوگ مسلکی طور پہ جو علم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے بچوں کو اپنی طرف قائل نہیں کر سکیں گے، جو گھر سے مضبوط ہے۔ اور جب ہم بچوں کو گھر سے ہی علم دیں گے اور نصیحت دیں گے اور ہدایت دیں گے اور اچھی باتیں بتائیں گے تو وہ لوگوں کی باتیں نہیں سنیں گے، وہ کہیں گے جو ہمیں ہمارا ماں باپ دے رہا ہے وہی ہم سے۔ اس لیے علم کا ہونا لازم ہے ہر گھر میں، تاکہ باہر سے سیکھ کے لوگ گھروں میں غالب نہ ہو جائیں، گھر سے سیکھ کے باہر غالب ہو۔